بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. چند باتیں بہت بنیادی قسم کی آپ سے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اس کو سمجھے بغیر اور اس پر یقین لائے بغیر اور اس پر عمل کے بغیر کبھی گمان یہ ہے کہ نجات نہیں ملے گی، نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں نجات ملے گی. میں گنا کر 4 باتیں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور انسان بھی 4 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں ان 4 باتوں کی بنیاد پر. 4 باتیں ہیں، 4 یقین ہیں، 4 عمل ہیں، اور انسان بھی اس دنیا میں 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. نمبر ایک ایک بہت بڑا انسانوں کا مجمع ہے جو کہ پہلی بات سے غافل ہے، اس کو غرض نہیں ہے. ان کے ساتھ اللہ پاک ایک خاص معاملہ کریں گے جو یقینی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو یا مانتے نہیں ہیں یا جانتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے اور سیدھا ان کو جہنم کے راستے پر ڈال دیں گے. اللہ پاک فرماتے بے شک اللہ رب العزت شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوا تو جس گناہ کو اللہ چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے. لیکن یہ وہ ایسا اللہ کے نزدیک گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو ماننا، اللہ کو جاننا، اللہ ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہیں اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنی طاقت و قدرت میں. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اپنی اولاد بنایا اور نہ وہ کسی سے جنے گئے، نہ اس کے ان کے کوئی آبا و اجداد. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں کسی صفت میں. اللہ کو مانا اور اللہ کو اللہ جاننا. بہت سے لوگ اللہ کو اس حد تک تو اللہ مانتے ہیں کہ ایک ذات ہے جس نے کائنات بنائی ہے، وہ بڑی اچھی بنائی ہے، بڑی مضبوط بنائی ہے، بہت بڑی بنائی ہے اور بڑی طاقت والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. بس ہے وہ. جیسے کوئی مثلاً ایک ٹیچر ہے، وہ اچھا پڑھا دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اچھا پڑھا دیا، ٹھیک ہے، پڑھا دیا تھا میں کورس ختم. بس جیسے اللہ ہیں، بڑے طاقت والے، قدرت والے اور بڑے زبردست کھانے کا نظام بنایا ہے، وہ ہیں، بس وہ ہیں اور ہمارے اپنے کام ہیں. کائنات بنائے، کائنات چلائے، کائنات سنبھالے اور ہمارے اپنے کام ہیں. صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کو انسانوں سے غرض ہے، ہر آن ہر گھڑی انسانوں کی طرف اللہ متوجہ ہیں کہ انسان کیا کرتے ہیں. اور اللہ نے کائنات فضول نقشہ نہیں بنایا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے زمین آسمان جو کچھ بیچ میں کھیل تماشا نہیں بنایا. ما خلقناهما الا بالحق، اس کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. ایک مقصد کے ساتھ بنی کائنات ہے یہ، ٹھیک ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی زبردست ہے وہ ذات جس نے کہ یہ ملک بنایا، جس نے کائنات بنائی، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر دے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی کو بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اس لیے بنایا کہ یہ چیک کریں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے، اور نیک اعمال میں سے بھی اچھے طریقے سے نیک عمل کون کرتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات کے بنانے کا مقصد کہ انسان چیزوں سے چیزیں بنائے اور اس کے جو را مٹیریل ہے اس سے فرنشڈ چیزیں تیار کر لیں، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی خاص غرض نہیں ہے، کوئی خاص غرض نہیں ہے۔ جیسے یونیورسٹی اس لیے کہ آپ کو انجینئر بنائے، لیکن اگر آپ اچھی ڈریسنگ کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص غرض نہیں ہے، اگر آپ گاڑی میں آتے ہیں اور 0 میٹر گاڑی میں آتے ہیں تو ہمیں خاص غرض نہیں ہے، آپ بائک پر آتے ہیں، گاڑی میں آتے ہیں، وین میں آتے ہیں، ٹیکسی میں آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، ہمیں خاص غرض نہیں ہے۔ یہ آپ کی سہولت ہے، جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کو سہولت ہو، جو آپ کو اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ ہمیں غرض کس سے کہ آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، ٹائم پہ ان ٹائم پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، آپ کی اٹینڈنس پوری ہے، کورس اٹینٹیولی لیا آپ نے، اسائنمنٹس ٹائم پہ جمع کرائے، رزلٹ آ گیا، یہاں سے آپ اچھے انجینئر بن کے نکلے۔ باقی اس سے غرض نہیں کہ آپ کتنے مہنگے گلاسز پہنتے ہیں آپ، اور کتنی اچھی اپنی ٹوپی پہنی ہے، کیسے ڈریسنگ کر رہے ہیں آپ، تو ایسے اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں را مٹیریل کی فارم میں تھیں، آپ نے اس کو کتنا فرنش کیا اور کتنی چیزیں آپ نے بنا لی، کتنی چیزوں کے آپ مالک بن گئے، کوئی غرض نہیں، نہ اللہ پاک اس سے متعلق پوچھیں گے۔ ہاں اگر غلط استعمال کیا تو پوچھیں گے، اور بہت چیزیں چمکا دیں تو اللہ پاک اس سے غرض نہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہیں بہت اچھا، تم نے ہیلی کاپٹر بنایا، تم نے جہاز بنایا، تم نے بنایا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کو جانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اور اللہ کو جانتا نہیں، مانتے تو ہیں بہت سے لوگ لیکن اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو انسان سے کتنا تعلق ہے۔ الم نجعل له عینین، اللہ فرماتی ہیں 2 آنکھیں میں نے دی ہیں، ولسانا وشفتین، یہ زبان میں نے دی ہے، یہ 2 ہونٹ میں نے دیے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا ہم نے بنایا ہے، والجبال اوتادا، پہاڑ کو کیلے ہم نے بنایا ہے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا ہم نے بنایا ہے۔ اور جو کچھ اس کائنات کے اندر نظام ہے تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا ہے، ہم نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اس سے کیا ہے، اللہ کو غرض ہے، انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین میں کیا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھو اے آدم کی اولاد، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم کو بہکا دے گا، اس سے احتیاط سے چلنا۔ خود ہی اللہ نے کائنات بنائی، خود ہی اللہ پاک نے امتحان ڈالا، جیسے ایگزام ہوتا ہے، ایگزام میں بتایا جاتا ہے دیکھو یہاں پہ سلپ نہ ہو جانا، اس کوشچن کو ذرا غور سے پڑھنا، جلدی نہیں کرنا سالو کرنے میں، اس کو ذرا غور سے پڑھنا، کوشچن پیپر غور سے پڑھنا اور پھر سالو کرنا۔ تو اللہ نے کائنات بنائی، اس کو امتحان کے لیے بنایا، اور امتحان میں ڈالنے کا اللہ نے بتا بھی دیا کہ دیکھو شیطان دھوکہ دے گا، یہ تمہارے فتنہ ہے، یہ امتحان کے لیے، تمہارا نفس تم کو دھوکہ دے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ دنیا تم کو، دنیا کی بنی ہوئی چیزیں، نعمتیں تم کو دھوکہ دیں گی، تو اس دھوکے سے نکل میں پھنسنا نہیں ہے تمہیں، اس میں سے نکل جانا، یہ کامیابی ہے۔ بات سمجھ میں؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تو اللہ کو ماننا بھی، اللہ کو جاننا بھی۔ اچھا دوسری بات کیا ہے کہ اللہ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، جس طرح اللہ کی ذات تنہا ہے، اس پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے ضابطوں کو، اصولوں کو نہیں بدلیں گے۔ کائنات کے فزیکل لاز کو تو اللہ بدل دیں گے، فزیکل لاز کو بدل دیں گے، لیکن اپنے اصول ضابطوں کو نہیں بدلیں گے۔ یہ ایک ضروری چیز سمجھنے کی ہے، جس سے اکثر انسان غافل ہے۔ یہ یاد رہے گا جی، یہ رقم یاد رہے گا آپ کو،
اگر مشکل ہے تو اس کو لکھ لو کہ اللہ رب العزت اپنے ضابطوں کو نہیں بدلتے. جی 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 اتنا ہی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں پوچھو گی. تو اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کا اصول کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا اصول ضابطہ دین ہے. اللہ کا اصول ضابطہ دین ہے. جو اس پر آئے گا تو اس کو تو اللہ دنیا و آخرت میں کامیاب کریں گے، خوشحال ہوگا، پریشانیوں سے بچے گا، اللہ راضی ہوں گے. اور جو ضابطے پر نہیں آئے گا، باقی جو کچھ بھی لے کر آئے گا اللہ اس کو کیا کر دیں گے؟ رد کر دیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. ٹھیک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اللہ کے نزدیک، جس کو دین کہتے ہیں، اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا. اسلم، ابراہیم صاحب نے فرمایا آپ اسلام لے آئے، اطاعت پہ آ جائیں. قال اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں نے اطاعت قبول کی، اب جو بولیں گے وہ کروں گا. تو اللہ کا ضابطہ دین ہے، اسلام ہے. جو اس ضابطے پر ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہیں، اس کی دنیا بنی آخرت بنی. جو اس ضابطے پر نہیں ہے اس کی دنیا بگڑی آخرت بگڑی. ٹھیک ہے. سنیں، مثال بیان فرماتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اتنا زبردست ضابطہ ہے یہ کہ دیکھو یہ دین ہے. اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو وقت کے نبی کے طریقے سے پورا کر دینا. اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو یہ نوح علیہ السلام ہے، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، گویا تبلیغ کرتے رہے. 80-82 ایمان لائے. اگر لگائیں پورا حساب 9.5 کے حساب سے، 950 سال کے حساب سے، تقریباً 10 سال میں ایک. اور بعض اگر پتہ چلتا ہے کہ 9 لوگ اسلام پہ آئے، 9 لوگوں نے ان کی بات کو مانی، تو اس اعتبار سے 100 سال کے اندر تقریباً ایک آدمی بنتا ہے، ایک انسان بنتا ہے. 100 سال میں ایک آدمی ان کی بات کو مانا. یہ چلو 80-82 لگاؤ تو 10 سال کے اندر ایک آدمی ان کی بات کو مانا. تو اللہ نے اپنے اصول ضابطے کو نہیں بدلا کہ چلو یار نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے. کیا جمع کر رہے ہیں لوگ؟ مال جمع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جس کا جتنا مال ہے اس کو اسی بنیاد پہ کامیاب کر دو. نو کمپرومائز. نہیں آئے تو ضابطہ نہیں بدلے گا، ناکام. 950 سال تک محنت کی. ابراہیم نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں، جو 5 بڑے رسول ہیں ان میں سے ایک ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں. 9.5 سال کی تبلیغ محنت ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مثال بیان فرماتے ہیں کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، دونوں نبی ہیں، ناکام ہو گئی. ان کی بیویاں ناکام ہو گئی. چہیتے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ناکام ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ تھوڑی ریٹ تو کرتے تھے اللہ پاک. اتنا کچھ اللہ کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، لیکن نو کمپرومائز. اصول پہ اللہ نہیں سودا کریں گے. اصول اللہ کا دین ہے. جو دین پہ آئے گا کامیاب، نہیں آئے گا ناکام ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے لاڈلے نبی ہیں، لاڈلے رسول ہیں. ہاں، انہی کے نام پر اس امت کا نام مسلم رکھ دیا. هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. شہید ہے. ہاں، تو قربانیاں کیسے دی؟ آگ میں جانے کو آگ میں تیار. ہاں، اللہ سے اتنا تعلق کہ فرشتے مدد کو آ گئے تو پوچھے کہ بھائی تم اللہ سے پوچھ کے آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ بولا نہیں، پوچھ کے آئے. تو بولا پھر اما الیکم فلا و اما الیکم فلا، مجھ کو ضرورت تو ہے لیکن تمہاری نہیں ہے. ضرورت ہے لیکن تم سائڈ میں ہو جاؤ، میں جانوں اور اللہ جانے. تو ابراہیم علیہ السلام اتنے چہیتے لاڈلے کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنا فزیکل جو لاس تھے، آگ کا جلانا، اس کو بدل دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جلنے نہیں دیا. اور دوسری بات، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو بیچ میں سے سائڈ میں کر دیا تھا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے وہ منع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی جا کے مدد کر دیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا. پھر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے.
ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اعلیٰ ابراہیم صرف ابراہیم کے لیے. یہ اصول ضابطہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر سارے اصول ضابطے بدل دیے، فزیکل لاس، ٹھیک ہے، بدل دیے، لیکن اپنا اصول نہیں بدلا. ابراہیم علیہ السلام ان کے والد صاحب بت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں وہ بت بناتے ہیں، بت فروش اور بادشاہ کے اہم آدمی. لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے جس دین کی طرف بلا رہے تھے، جو اللہ نے ضابطہ بنایا کامیابی کا، اس پر نہیں آئے تو ان کے والد صاحب کو اللہ پاک نے ناکام کر دیا، ٹھیک ہے. ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، آپ کی پیدائش پر اس نے اشارہ کیا، جس نے خوشخبری سنائی تم آزاد ہو، اس کو گفٹ کیا، لیکن جس ضابطے کی طرف جو اللہ نے قائم کیا ہے دین کی طرف نہیں آئے. اب تبت یدا ابی لہب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سو اللہ پاک ضابطے بیان کر رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیں، سب سے بڑے نافرمانوں کی لسٹ میں ایک بڑا نافرمان فرعون. قال انا ربكم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں تمہارا. چلو جی، لوگ نبوت کے دعوے کرتے ہیں، بادشاہت کے دعوے کرتے ہیں، من اشد منا قوة، ہم سے طاقت کا کون زیادہ ہے، اس کے دعوے کرتے ہیں. اس نے تو ایک ہی دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، وضرب اللہ. اچھا، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا فرمایا، قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ آگ میں جانے والوں کے ساتھ ان کو بھی آگ میں ڈال دو. کوئی رعایت کی قرآن کی آیت ہے کتنی عجیب. اور نوح علیہ السلام نے ایسے عجیب تعلق تھا اللہ سے، اتنی اللہ پر رعایت کرتے تھے ان کی بات کی، کہ جب نوح علیہ السلام نے جب 950 سال ہو گئے، نسل در نسل در نسل ان کے ہاتھوں پہ چلی گئی، گود میں پلے ہوئے بچے نافرمان ہو کے جہنم میں جا رہے ہیں، کیونکہ اصول پر نہیں آ رہے، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے پر نہیں آ رہے. تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا کر دی اور 4 لفظ بولے، قال ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، کوئی میں تھک گیا ہوں، فانتصر، اب تو مدد کر دے. ادھر انہوں نے یہ دعا کی ہے اور ادھر ہر جگہ سے پانی پانی، پوری دنیا کو پانی میں اللہ پاک نے ڈبو دیا سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. کہنے پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے فزیکل لاس وہاں بدل دیے، کہنے پر نوح علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے یہ بندوبست کر دیا، سب کو ختم کر کے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن یہی نوح علیہ السلام ہے، سامنے بچہ، اور بچہ کہاں جا رہا ہے، بیٹا پہاڑی پہ جا رہا ہے، بیٹا میرا ارکب معی، کیا ارکب معی، ایسے کہ تم میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے. بچہ کہہ رہا ہے نہیں، میں تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمونی من الماء، کیسے یعصمونی من الماء، کہ میں پانی سے بچ جاؤں گا پہاڑی پہ. اچھا، پہاڑی پہ چڑھ گئے کہ میں پہاڑی پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا پانی سے، لیکن اور آدمی بچ بھی جاتا ہے عام طور پہ، اونچی پہاڑی پہ ہو تو پانی کہاں آئے گا. لیکن کیا ہے، ایک لہر آئی اور ان کے بیٹے کو بھی لے گئی، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے ضابطے کو نہیں بدلا، ان کا بیٹا اس پر نہیں آیا، اور بت بنانے والے اور بت فروش کرنے والے کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام اس پہ آ گئے تو کہاں پہنچے، اور والد صاحب ان کے. اللہ فرماتے ہیں دوسری طرف، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہیں. عجیب بات، فرعون ان کی بیوی کی آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہیں. امرأة فرعون، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی لی بیتا عندك في الجنة، عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. جی،
اللہ مثال بیان فرماتے فرعون کی بیوی کی. فرعون ہے ان کی بیوی کی ایمان لے آئیں, اللہ کے اصول ضابطے پہ آ گئیں, تو فرعون کی بدماشی ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوئی. اللہ فرماتے دیکھو یہ ان کی بھی ہمیں کامیاب کر دیا, جنت کا اعلیٰ ترین جگہ. اور میں نے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھ کو جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے. اب بتائیے تو جنت الفردوس ہی ہے, وہ سب سے ٹاپ کی جنت مانگ لی, اپنا قرب مانگ لیا اللہ کا, تو مجھے وہاں پہ میرا گھر بنا دے. تو اللہ پاک نے وہاں بنا دیا. تو اللہ نے اپنے اصول ضابطے کو نہیں بدلا کہ تو فرعون کی بیوی ہے بھائی اس کو کیا رعایت کرنی, تو بڑا ظلم زیادتی کرتا ہے. نہیں, اصول ضابطے پہ جو آ جائے کامیاب. یہ ہو گئی دو باتیں, ٹھیک ہے. پہلی بات اللہ کو جاننا, اللہ کو ماننا, اللہ کو جاننا. دوسری بات اللہ کے اصولوں کو جاننا کہ اللہ اپنے اصول کو نہیں پلٹیں گے, اور اللہ کا اصول دین ہے, اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ جو چیز بھی لے کر آئے گا اللہ اس کو رد کر دیں گے. رضیت لکم الاسلام دینا, میں اسلام پر تم پر بغیر سے دین راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اس کے بعد سے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو اللہ کے رسول دیں وہ لے لو, جس سے منع کر رک جائے, یہی اسلام ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ومن یعص اللہ ورسولہ, جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, میری اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. تو رسول رسول رسول, اب اللہ کے نزدیک اصول ضابطہ دین اسلام ہے, اور اس کی عملی شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یہ اللہ کو پسند ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو رد کر دیں گے. اللہ کے رسول کی زندگی ایمانیات میں بھی, عبادات میں بھی, اخلاق میں بھی, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جیسا کیا اللہ کو ویسا پسند ہے, نہ زیادتی پسند ہو نہ کمتی. جیسے مثال دی, درزی کو جو کپڑا لے کر جا کے دیتے ہیں, کمتی زیادتی کر دیں, آپ نے سیدھی شلوار دی تھی اس نے بلوچی شلوار بنا دی, تو پھر آپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ نے بغیر جیب کا کہا تھا, اس نے 6 جیبیں فرنٹ پہ لگا دی, تو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. آپ نے سنگل سلائی کہی تھی, اس نے ڈبل سلائی کر دی, آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو اللہ کیسے ایکسیپٹ کر لیں؟ تو اللہ پاک ہمارے مجھ کو یہ چاہیے, یہ نمونے ہیں, یہ نمونہ ہے, یہ سیمپل ہے, مجھ کو یہ پسند ہے, اور آپ اللہ کو کچھ اور پیش کر رہے ہیں. کیسے اللہ پاک اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بیوقوفی کرے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بیوقوفی کر رہا ہوں, اور ایک آدمی بیوقوفی کر رہا ہو اور اس کو اپنی ہوشیاری سمجھ رہا ہو, اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ہاں, اس اصول ضابطے پر جو نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں دنیا و آخرت میں ناکام ہے. اور ان کے پاس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اطمینان کے لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کے لیے, یہ ان کی پکڑ کے لیے. جیسے انہوں نے کہا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, جس کو جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کی پوچھ بھی ہوگی, جتنی زیادہ ملیں گی اتنی زیادہ پوچھ ہوگی. صحیح ہے. جیسے ہی جس کسی کو ایگزام میں سوالات زیادہ دے دیے جائیں تو وہ خوش ہو رہا ہے, مجھ کو تو بہت سارے سوال ملے. جس کو کم ملے تو اس کو, اور ہلکے ملے, جس کو کم ملے, ہلکے ملے, اور ایم سی کیوز ٹائپ کے مل گئے, آسان مل گئے, ٹرو فالس کے مل گئے, بولے چلو یار میری تو رعایت ہوگی. دوسرے کو لیندی کوشچن دے دیے, ٹھیک ہے, نالج بیس دے دیے, اور اس میں انالیٹیکل اپروچ بھی ہے, پھر جا کے سالو ہوگا, لمبے لمبے آنسر, کہیں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ہم جانتے ہیں وہ بچہ کہہ گیا ہمارے سے تو زیادتی ہوئی, اتنے سارے دے دیے. لیکن دنیا کے اندر وہ لوگ زیادہ خوش ہیں, ہم سمجھ رہے کہ وہ زیادہ صحیح ہیں جن کو امتحان زیادہ ہے, حالانکہ دنیا امتحان کے لیے, اطمینان کے لیے نہیں ہے. تو معاملہ کچھ ایسا ہے جیسے ایک شخص تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصول ضابطہ تو ہمیں معلوم ہوا, اور سب کو معلوم ہے, کوئی یہ نئی بات تو نہیں ہے. نئی بات ہے,
سب کو معلوم ہے. لیکن طرز زندگی طرز عمل کیا کہہ رہا ہے ہمارا؟ طرز زندگی طرز عمل کیا کہہ رہا ہے کہ کر کچھ اور نہیں اور سمجھ کچھ اور نہیں. یعنی اللہ رب العزت اپنے انبیاء سلام کے زمانے میں ان کے لاڈلوں چہیتوں کے ساتھ بھی اپنی رعایت نہیں کی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رعایت ہو جائے گی. ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہم کچھ بھی پیش کر دیں گے اللہ لے لیں گے. ہم کچھ بھی پیش کر دیں گے اللہ پاک قبول کر لیں گے. یہ اور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں اللہ نے رعایت نہیں کی, نوح علیہ السلام کی بیوی بچوں کے بارے میں رعایت نہیں کی, لیکن ہمارے بارے میں کر دیں گے. کس بنیاد پہ کر دیں گے پتہ ہی نہیں. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. یہ دنیا کا دھوکہ ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. مطمئن کر کے رکھا ہوا ہے. ایسے جیسے ایک شخص تھا, وہ لاہور سے سوار ہوا پشاور کے لیے ٹرین میں برتھیں ہوتی دیکھی ہوں گے اوپر لگی ہوتی نہیں, صحیح ہے. تو سوار ہوتے ہی وہ اپنی برتھ پہ چلا گیا. برتھ پہ جاتے ہی اطمینان سے وہ سو گیا اور ریسٹ کرتا رہا. اور پھر تھوڑی دیر میں جب اسٹیشن پہ گاڑی رکی, اس نے نیچے سے جھانکا اور نیچے پوچھا کہ بھائی کون سا اسٹیشن آ گیا. اس نے بولا بھائی ساہی والا آ گیا, کھانے والا آ گیا. پھر گاڑی رکی, کیا آ گیا؟ سکھر آ گیا, روڑی آ گیا. اب کیا آ گیا؟ اب حیدرآباد آ گیا. اور اسٹیشن پہ گاڑی رکی, اور یہ وہ راستہ ہے جو لاہور سے کراچی کی طرف آتا ہے دوسرے رخ پہ, اور لاہور سے پشاور کا راستہ وہ دوسرے رخ پہ 180 ڈگری تقریباً ڈفرینس ہے. اب وہ آدمی بجائے ہے کہ اپنی بیوقوفی کو سمجھے کہ میں غلط گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور مجھ کو جلدی فیصلہ کر کے صحیح گاڑی میں بیٹھ جانا چاہیے اور اپنی جہالت کا اقرار کرنا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے کہ کیا غلطی ہوئی میرے سے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ واہ بھائی واہ, سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. ایک ہی ٹرین ہے, نیچے والے تو کراچی جا رہے ہیں اور اوپر والے پشاور جا رہے ہیں نا. تبھی اوپر والے پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے کراچی جا رہے ہیں, ایک ہی ٹرین میں بیٹھے ہیں. سائنس نے کیسے ترقی کر لی ہے. تو ایسے ہی یہ بات ہمیں معلوم ہے, تقریباً سب کو معلوم ہے اللہ کا ضابطہ کیا ہے, دین ہے. اللہ کا ضابطہ دین ہے, اللہ کی پسند نبی کی زندگی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم چل کس رخ پہ رہے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے کس رخ پہ چل رہے ہیں. نبی کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ نبی کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ نبی کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھے ویسے ہمارا حلیہ ہو. کوئی پیچیدہ بات تو نہیں ہے نا, مشکل بات تو نہیں ہے. جیسے آپ کا لینا دینا تھا ویسے ہمارا ہو, جیسے آپ کا گھر کے ساتھ گھر میں رہنا سہنا تھا ویسے ہمارا ہو, صحیح ہے. جیسے آپ کی آنکھوں کا استعمال تھا ویسے آنکھوں کا ہمارا استعمال ہو, جیسے آپ کے کان کا استعمال تھا وہ کان کا استعمال ہو. جو اللہ کے نبی سننا پسند کرتے وہ ہمیں بھی پسند ہو, جو آپ کو پسند نہیں تھا وہ ہمیں بھی نہ پسند ہو. یہی بات ہے نا, یہ اس کے علاوہ کچھ اور بات ہے. ہاں, جو اللہ کے رسول کی فکر تھی وہ ہماری فکر ہو. اتباع ہو کہتے ہیں نا, اور کیسے کہتے ہیں. تو اللہ کے جانتے ہوئے بھی شاید کسی حد تک سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کو پسند ہے, اس کے علاوہ اللہ قبول نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور موت کے بعد جانا ہے کہاں؟ اللہ کے پاس. اور اگلی زندگی ایسی نہیں ہے کہ آدمی بولے کہ اگلی زندگی کے اندر اور ہمیں فیسلٹیز ملے گی اور ایک اور چانس ملے گا. اللہ فرماتا ہے ایک چانس ہے, ایک چانس ہے, اس کے بعد چانس نہیں ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ما منکم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. تم میں سے ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا ہے. حساب بھی اللہ پاک عمل کا لیں گے, نعمتوں کے بدلے میں عمل کو پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن چل کس رخ پہ رہیں, کس کی عجیب بات. اور مطمئن یہ ہو رہا ہے کہ شاید سائنس کا دور ہے, یا سمجھ یہ رہے ہیں کہ اللہ پاک دیکھ نہیں رہے. وَلَا تَحْسَبُنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کو غافل مت سمجھو جو تم کر رہے ہو. اور اعملوا ما شئتم, جو چاہو کرو. اللہ فرماتے ہیں انه بما تعملون بصیر, میں تمہارے عمل کو خالی دیکھ رہا ہوں, اور جب تم آؤ گے میرے پاس تو فیصلہ کر دوں گا. ایگزام کے دوران کچھ بھی کرتے ہیں 3 گھنٹے میں, انویجیلیٹر ٹیچر کیا کرے گا آپ کا, آپ کا ٹائم ہے یہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ضرورت کو مقصد بنا لیا. ایک شخص جا رہا ہے, ٹرین میں سفر کر رہا ہے, راستے میں گاڑی رکی, سردی کا موسم تھا, اس کو چائے کی طلب ہوئی, نیچے اترا, چائے لی, چائے پی, آدھا کپ چائے پی, چائے پسند آئی. اب ٹرین نے ہارن دیا, ٹرین آگے جا رہی ہے, یہ چائے پی رہا ہے, اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے, سردی لگ رہی تھی, آدھا کپ چائے پی, آدھا باقی ہے. اس کو لوگ بلا رہے ہیں, بھائی ٹرین چل رہی ہے, آ جاؤ آ جاؤ. بولے
یہ چائے چھوڑ دوں کیا؟ یہ روزی ہے، یہ رزق ہے اللہ کا، اللہ کا رزق چھوڑ دوں میں؟ ہاں، پیسے دیے میں نے، پیسے ضائع کر دوں؟ ٹھیک ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا، وہ ٹرین نکل گئی آگے، وہ ٹرین نکل گئی، وہ چائے پیتا رہا۔ ایسے ہی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ چیزیں بنانا، کارخانے بنانا، فیکٹری بنانا، مال بنانا، عمدہ لباس پہننا، کیا یہ مقصد ہے؟ یا یہ مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا؟ کیا مقصد ہے؟ اور انسان لگ کس میں گیا؟ فخر اس پہ کر رہا ہے کہ یار میرے پاس اتنی بھینسیں ہیں، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنا بڑا مکان ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی بولا کہ میں اتنی روٹیاں کھاتا ہوں، میں 20 روٹیاں کھاتا ہوں، جی ماشاء اللہ، تو بھائی تو آپ کو بھوک لگتی ہے کھا لیں، آپ کو پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے 20 کی، آپ 20 کھا لیں، اس میں فخر کیا بات؟ آپ کتنی کھاتے ہو بھائی؟ یا میں تو 2 روٹی کھاتا ہوں۔ او 2 ہی روٹی کھاتے ہو؟ میں تو 20 کھاتا ہوں۔ تو بھائی 20 تو آپ سے اچھی تو بھینس ہے، وہ 40 بھی کھا لیتی ہے، 40 بھی لیتی ہے، پر تو بھینس کو زیادہ عزت، بھینس کی زیادہ ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ میرے پاس 10 گاڑیاں ہیں جی، تو بھائی 10 گاڑیاں تو مطلب کیسے سوار ہوتے 10 گاڑی میں ایک ٹائم پہ؟ آپ ایک ٹائم پہ ایک بھی سوار ہوتے ہیں، جو آپ کی سواری ہے، آپ کی سواری ایک سے پوری ہوتی ہے، 2 سے ہوتی ہے، 10 سے ہوتی ہے، جتنی آپ استعمال کر لیں، لیکن یہ فخر کی چیز تو نہیں ہے۔ انسان اس کا فخر کر رہا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تیسری بات یہ ذرا غور سے سنیں کہ جو اللہ کا اصول اور ضابطہ جس کو دین کہتے ہیں، سنیں بھائی، یہ زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کو بیچتے تھے، وہ اپنی جان لگاتے تھے، مال لگاتے تھے، اور لوگوں کے سامنے سب کچھ پیش کر دیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کے اصول ضابطے پہ آ جائیں، سمجھے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک یہی کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کتنی فیکٹری لگائے، کتنے کارخانے لگائے، نبی جانتے تھے جو ضابطے پر نہیں ہے تو پھر آگے جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل قد نارا، اے لوگوں میری مثال تمہاری مثال ایسی جس سے شخص نے آگ جلائی، جب اس نے آگ جلائی تو پتنگے آئے، پتنگے آگ میں گرنا چاہتے ہیں، اور وہ شخص ایک شخص پتنگوں کو دور کرتا ہے، پھینکتا ہے، دور کرتا ہے، اور اس سے بچ بچ کے پھر آگ میں گرنا چاہتے ہیں، تو وہاں آخذ بحجزکم، ایسے میں تم لوگوں کو کمر بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکل نکل کے جہنم میں جاتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی تو جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، یعنی ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے اس کو جو منع کر دے میں نہیں جا رہا۔ صحابہ نے پوچھا منع کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا تو کہہ رہا ہے میں جنت میں جاؤں گا، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے فقد ابا، اس کا مطلب ہے کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کو فرمایا تو بات کمر بند سے پکڑ رہا ہوں، گویا کہ تم کو زندگی پہ لا رہا ہوں اور تم مجھ سے بچ بچ کے جہنم میں جا رہے ہو۔ تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہوتی ہے انسانوں کے لیے کہ کئی ماں کی محبت سے بھی زیادہ ان کی محبت ہوتی ہے۔ یوں سمجھے جیسے ایک عورت ہو، ٹرین میں سفر کر رہی ہے، اس کا بچہ ہو، بچہ تھوڑا سا مینٹل اپسیٹ ہو، اور اس کا بچہ یہ بولے کہ امی میں تو جانا ٹرین سے جہاز بنوں گا، باہر چھلانگ لگاؤں گا۔ اب چھوٹا بچہ اگر 8-10 سال کا بچہ ہے مثلا، اس کی والدہ وہ ہے بھی طاقت میں ذرا مضبوط ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ضد کرے تو والدہ کیا کریں گی؟ روکیں گی نا؟ اور بچہ بدتمیزی کرے گا، برا برا بولے گا، دانت کاٹے گا، بال نوچے گا، برے الفاظ استعمال کرے گا، لیکن اس کی ماں کسی قیمت میں بھی چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی۔ وہ بولنے والا بولے کیا جانا، جس دفعہ جائے گا تو خود پتہ لگ جائے گا، اس کی ماں بولے کیا بات کر رہے ہیں، جائے گا تو واپس جائے گا، اب کیا بات کر رہی ہے، چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ ایسے انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جب لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو موت آ گئی تو واپس نہیں آئیں گے۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن جو ظالم لوگ ہوں گے ہاتھوں کو چبائیں گے، چبا چبا کے کھا جائیں گے اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کے طریقے پہ ہوتے ہم لوگ، ہم نے کیا کر دیا، لیکن واپسی کا راستہ نہیں ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو انبیاء رسول کو پتہ ہے، لہذا لوگ کچھ بھی کرتے ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے مثال دیا کرتے تھے کہ ایک نبی کی اللہ کے رسول نے مثال بیان فرماتے تھے کہ ایک نبی یا رسول تھے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے سمجھاتے، لوگ ان سے بدتمیزی کرتے، بعض وقت مارتے، اور ایسا مارا جن کو لہو لہان کر دیا، خون خون کر دیا، ان کو چہرے سے خون نکل رہا تھا۔ اور وہ نبی ایسے تھے، شفیق تھے کہ وہ
اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، پہلے میرے قوم کو معاف کرنا تھا، جانتے نہیں انہوں نے کیا کیا ہے. جیسے بچہ امی کے دانت بھی کاٹے گا، بال بھی نوچے گا، تھوک بھی پھینک دے گا، بدتمیزی بھی کر لے گا، نامناسب الفاظ استعمال کر لے گا، لیکن ماں نہیں چھوڑے گی، اس کو پتہ ہے کتنا بڑا نقصان ہوگا. ایسے لوگ نبی انبیاء علیہ السلام کیا کچھ کرتے ہیں. آپ پریشان کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ کیا، قتل کرنے کے در پہ تھے، آپ نے کیا کیا تھا لوگوں کا، آپ کو غار میں رہنا پڑا، قتل کرنے کے در پہ. آپ کیا کر لیا، آپ کا کون سامان لے لیا، کیا چیز آپ کی لے لی دنیا کی، قتل کرنے سے. آپ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرے سے خون جاری تھا احد میں، اور آپ فرمایا تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دیں گے، یہ لوگ ایمان والی زندگی پر نہیں آ رہے، اتنا تو غم نہ کریں. ہاں ان ربک یعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ پڑ جاتا ہے ان کی باتیں سن کے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے 4 موقع سے. یہ ہو گئی 3 باتیں. چوتھی بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو محنت تھی انسانوں کو انسان بنانے والی، دیکھو لوہے کی محنت ختم ہو جائے لوہا ختم. ایک گاڑی کھڑی ہے اس کی صفائی چھوڑ دو تو گاڑی ختم ہو جائے گی، گل جائے گی. ایک باغ بہترین باغ ہے، فصل آ رہی ہے، چھوڑ دو اس کو 2-3 سال تک، وہاں پہ آپ کو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے اور کانٹے ملیں گے، نہیں ملیں گے. انسانوں کو انسان بنانے کی محنت چھوڑ دو تو انسان کہاں پیدا ہوں گے. کیا انسان سبزی منڈی پہ بنتے ہیں یا فیکٹری لوہے کی فیکٹری پہ بنتے ہیں، یا جہاں پہ جہاز بنتے ہیں وہاں پہ ایسے کچھ انسانوں کی بننے کی فیکٹری کہاں ہے، کیسے بنیں گے. انسانوں کو انسانوں والی صفات پر لانے کے لیے محنت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے. اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، آئیں گے کوئی نہیں آئے گا، تو یہ محنت کہاں گئی. اس امت پہ ظلم نہیں ہو گیا کہ نبی کوئی نہیں بھیجا اور کامیابی وہاں رکھی گئی. پہلے نبی محنت کرتے تھے، اب کسی کے ذمہ محنت ہے ہی نہیں. ظلم نہیں ہے کیا، ظلم ہے کہ نہیں ہے، ظلم ہے نا، نہیں ہے کیوں نہیں ہے. ہاں قرآن شریف میں سب کچھ ہے، قرآن تو پہلے بھی تھا. دیکھیں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو محنت حضرات انبیاء کرام کو دیتے تھے اب وہ محنت امت کی طرف منتقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف. کیا فرمایا کنتم خیر امہ، اب تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، اچھی بات کو حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، بری بات سے منع کرتے ہو. تم وہ کام کرتے ہو جو نبی کرتے ہیں. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارے ذمہ یہ کام ہے، تمہارے ذمہ یہ کام ہے. خالی تمہارے ذمہ عبادت نہیں ہے، خالی تمہارے ذمہ عبادت نہیں ہے، دین پہ چلنا نہیں ہے، اللہ کے دین والے اصول ضابطے کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی طرح انسانوں پہ شفقت کھانا، ان پہ ترس کھانا، ان سے محبت کرنا، ان کو صحیح راستے پہ لانے کی محنت کرنا، ان پر جان لگانا، ان پر مال لگانا. اگر وہ کچھ تمہارے سے بدتمیزی کرتے ہیں اس کو برداشت کرنا، اس کو صبر کرنا، یہ بھی تمہارے ذمہ ہے. اگر ایسا کر لو گے انبیاء علیہ السلام کی نشست کے ساتھ کرسیوں کے ساتھ تمہاری کرسیاں بھی لگیں گی. ان کی کرسیوں پہ مہر لگے گی نبوت کی، اور تمہاری کرسیوں پہ مہر نہیں ہوگی. اگر ہوئے گی بھی تو انبیاء علیہ السلام کو کام دیا دعوت والا کیسے نبوت کی مہر کے ساتھ، اور اس امت کو یہ کام دیا نیابت کی مہر کے ساتھ. یہ ڈیپیوٹی ہیں انبیاء علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، یہ چوتھی بات ہے. اگر یہ امت ایسا کام نہیں کر رہی، اللہ نے اس کے ذمہ لگایا. اگر کوئی نبی ہو وہ عبادت کرتے رہیں لیکن لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلائیں، تاکہ کیا انہوں نے حق ادا کر دیا نبوت کا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اس امت نے اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ تو کوئی بات نہیں، چلی جائے گی جنت میں. ایسے ہی ہے، یہ امت تو جنت میں چلی جائے گی، پرواہ نہیں ہے. نبی نے کیا تو اس کی تو پوچھ ہو جائے گی، لیکن سمت کے ذمہ لگا اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. بات ہے. تو چوتھی بات یہ کہ یہ محنت آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے. ہم کہتے کیسے حالات ہیں، کیسے مسائل ہیں، کیسے انسان ہیں، کتنے بدتمیز ہیں لوگ، کیسی قومیں. بھائی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اور میں نے جس کے ذمہ محنت کی، محنت ہی نہیں کی. ہم نے تو لوہا بنانے کی محنت کی، بڑے اچھے لیپ ٹاپ بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، جہاز بنا لیے، ایلومینیم پہ محنت کی، لکڑی پہ محنت کی، کتنا اچھا فرنیچر بنا لیا. ٹھیک ہے، کچن کی ڈیزائن دیکھے تو بہترین کچن تیار کر لیے، ساری بہترین کپڑے تیار کر لیے سردی گرمی کے، نہیں ہر چیز تیار کر لی بہترین قسم کی.
لیکن انسانوں پہ محنت نہیں ہوئی تو انسان جب محنت انسان پہ نہیں ہو رہی، محنت انسان پہ نہیں ہو رہی تو انسان کیسے بنے گا؟ محنت لوہے پہ لوہا بنا، اور محنت انسان پہ ہو نہیں رہی اور انسان بن جائے تو کیسے بن جائیں گے؟ یہ تو اللہ پاک انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت لیتے تھے. کسی کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کسی نے سارا جان مال لگا دیا، کسی 9.5 سال تبلیغ، اور آج آٹومیٹک ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو 4 باتیں دوبارہ نمبر 1 کہ اللہ کو جاننا، اللہ کو ماننا، اللہ کو جاننا. نمبر 2 اللہ کے اصول اور ضابطوں کو جاننا، اس کا یقین کرنا، اس پہ عمل کرنا. نمبر 3 اللہ کے اصول ضابطے پہ جاننا، جس کو دین کہتے ہیں. وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ایسا کام کیا کرتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں. اور یہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہے، پسندیدہ ہے. اس سے اوپر کچھ ہوتا تو اللہ پاک انبیاء کرام کو وہ چیز دیتے، وہ کام دیتے. نمبر 4 یہ محنت اب منتقل ہو گئی ہے اس امت کی طرف، اور اس امت میں ہم سب شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ہادی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی. اب میرا جیسے یہ کام ہے ایسے میرے ہر امتی کا یہ کام ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور یہ امت اس کام کو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو کس حال میں پیش ہوں گے؟ جی کس حال میں پیش ہوں گے؟ اور اگر 4 باتیں نہیں معلوم، اس کے اوپر یقین نہیں ہے یا عمل نہیں ہے تو کامیابی کو راستہ ہے. اللہ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ غور و فکر کر کے اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے. السلام علیکم.